السلام علیکم دوستو، میں آج مخاطب ہوں اپنے ان پاکستانیوں سے جو اپنی قومی زبان میں بات کرنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ پنجابی میں بات، سندھی، بلوچی، پشتو، کسی بھی زبان میں بات کرنے میں توہین سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں جب وہ کسی اور کی زبان انگلش میں بات کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کبھی آپ نے کسی انگریز کو دیکھا جو وہ آپ سے اردو میں بات کر رہا ہو؟ نہیں۔ کیا کوئی انگریز اردو اس لیے سیکھ رہا ہو کہ جی بڑے فخر کی بات ہے؟ نہیں، وہ اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ عربیوں کو دیکھ لیں، ہمارے جو دوست عرب ممالک میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا ان عربیوں کو انگلش آتی ہے یا ان عربیوں کو اردو آتی ہے؟ سب اپنی اپنی زبانوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ان کی کتابیں جو وہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی زبان میں ہیں۔ آپ کا تو جو سلیبس ہے وہ بھی آپ نے انگلش میں ہی زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا ہے۔ اب اس وقت جو نسل چل رہی ہے سمیت میرے، ہمیں اتنی زیادہ انگلش جگہ جگہ پڑھا دی گئی ہے کہ ہماری زبان میں انگلش ہی رچ بس گئی ہے۔ ہم ایک قسم کا اپنی کلچر سے، اپنی تہذیب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائیو، آپ انگلش کو اتنا پریفر کیوں کر رہے ہیں اور اردو سے اتنا کیوں بھاگتے ہیں؟ دنیا کی خوبصورت ترین اگر کوئی زبان ہے تو وہ آپ کی اپنی زبان اردو ہے، اور اردو زبان کا یہ حسن ہے کہ کسی بھی دوسری زبان کے الفاظ اس میں بآسانی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ کے ساتھ اردو میں بات کرتے کرتے آپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے اچانک انگلش بولنا شروع کر دیں گے۔ اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کس چیز کا پریشر ڈالتے ہیں۔ کیا یہ غلامی کا پریشر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، ملک میں بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جو انگلش جانتی ہے، لیکن انگلش جاننے کے باوجود وہ اپنی قومی زبان کو پریفر دیتی ہے۔ لیکن یہ کچھ گنے چنے افراد ایسے ہیں جو انگلش میں بات کرنے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو انگریز ان کے اوپر آ کے 100 سال حکومت کر کے گیا، یہ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ ان کے باپ دادوں نے انگریزوں کی غلامی کی اور غلامی کے بدلے ان کو جاگیریں ملی، کیا یہ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ ان کے بڑوں نے ملک سے غداری کی اور انگریزوں کے جوتے پالش کیے، تو یہ کس چیز کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں؟ غلامی کا فخر۔ دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے، کوئی قوم آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس نے کسی دوسری زبان میں جا کے ترقی کی ہو۔ میں آپ کے سامنے چین کی مثال رکھوں گا۔ اس وقت چین جو ہے دیکھا جائے تو بظاہر دنیا کی سپر پاور بن ہی چکا ہے، اگر نہیں بھی بنا تو اگلے کچھ سالوں میں چین ہی سپر پاور ہے۔ کیا چین نے انگلش بول کے ترقی کی ہے؟ چائنیز سے تو آپ بات کریں، ان کو تو انگلش کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ انہوں نے تو اپنی ویب سائٹس بھی ساری جو ہے آپ دیکھیں اگر چائنیز میں بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا سوشل نیٹ ورک سب کچھ اپنا رکھا ہوا ہے الگ سے چائنیز میں۔ جتنی پروڈکٹس ہیں ان کی، آپ کوئی ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی لے آئیں، کوئی ڈیوائس لے آئیں، ان کے فون تک لے آئیں تو وہ بھی چائنیز میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ہر چیز انہوں نے چائنیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کیوں انگلش میں آج تک بات کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ یہ ڈکلیئر کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ پاکستان کی دفتری زبان اردو ہوگی، لیکن اس کے باوجود آج تک دفتری زبان انگلش ہی چل رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے بابو حضرات ہیں۔ جی، یہ بابو حضرات وہ ہیں جن کے باپ دادا شروع سے بابو ہی چلے آ رہے ہیں۔ پہلے یہ انگریزوں کے دفتروں میں غلامی کیا کرتے تھے، انگریز چلا گیا اور یہ اچھی پوسٹوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ تب سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف انگلش بولنے والا غلام ہی یہاں پہ آتا جائے، دوسرا اور کوئی نہ آئے۔ حالات ان کے یہ ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ملکہ برطانیہ نے یہاں کا دورہ کیا تو ایک حضرت نے بڑے آگے ہو کے کہا، جی ہم آج تک آپ کے لوئل سبجیکٹس ہیں، یعنی کہ ہم اب بھی آپ کے غلام ہیں۔ یہ ذہنی غلام ہے، اور جو ملک میں انگلش کو زبردستی گھسیڑے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے سیدھا سیدھا پوچھتا ہوں، ایک بچہ گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، گاؤں کی پنجابی، پشتو، سندھی یا اور کوئی علاقائی زبان اس کے ماں باپ بولتے ہیں اور وہ سیکھتا ہے۔ اس کے بیچ میں آپ اس کو سمجھائیں، سائنس پڑھائیں، ٹیکنالوجی کچھ بھی آپ سکھائیں، وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن آپ نے تو آگے انگلش کا پہاڑ کھڑا کر کے رکھا ہوتا ہے۔ او بھائی، انگلش ہماری زبان نہیں ہے، یہاں کے لوگ انگلش نہیں جانتے۔ کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ انگلش کے بیچ میں بک 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 کرتے چلے جاتے ہیں۔ او بھائی، ہم کیوں سنیں آپ کی بک بک؟ ہم غلام قوم نہیں ہیں اب، الحمدللہ پاکستان آزاد ہو گیا ہوا ہے۔ انگلش سیکھیں ضرور، میں یہ آپ سے نہیں کہتا کہ آپ انگلش نہ سیکھیں۔ دوسرے ملک کے لوگوں سے بول چال کے لیے جو انگلش سمجھتے ہیں ان سے بات چیت کریں، اچھی بات ہے، لیکن اپنی تعلیم کو تو کم از کم اردو میں کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ علاقائی زبانوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے، پنجابی کا استعمال کریں، پشتو کا استعمال کریں۔ جو ہمارے اساتذہ حضرات اپنے اپنے صوبوں میں، جو خاص کر کے گاؤں کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کو سمجھانے کے لیے اپنی علاقائی زبان استعمال کریں۔
کتاب ان کی اردو میں ہو، اردو میں پڑھاتے رہے، لیکن جب اس کو وہ تشریح کرنے لگے یا ایکسپلین کرنے لگے تو اس وقت وہ اپنی علاقائی زبان استعمال کریں. اور یہ جو حضرات انگلش کا ہر ٹائم پرچار کرتے رہتے ہیں، ان کو میں چھچورا کہوں گا. جی ہاں، چھچورا. ایک حضرت، ایک بار میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، الحمدللہ انگلش بولنا پڑھنا جانتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان حضرت کلاس لے رہے تھے کسی آفس کے بیچ میں، کچھ سکھا رہے تھے، ایسے ویسے یہ وہ دائیں بائیں وغیرہ، کوئی نہ کوئی آفس والوں نے انہیں ارینج کیا ہوا تھا اور وہ سکھا رہے تھے. اب میں نے ان حضرت سے کھڑے ہو کے اردو میں پوچھ لیا کہ یہ چیز کیسے ہوگی، تو وہ تو برا مان گئے. وہ کہتے جی انگلش میں بڑے برے انداز میں مجھے کہتے کہ اگر آپ کو پنجابی میں بھی پوچھنا چاہے تو پوچھے، میں بتا دوں گا. او بھائی جان، میں نے ان سے کہا میں پنجابی ہوں، مجھے پنجابی ہی سمجھ آتی ہے، پنجابی میری مادری زبان ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. آپ انگلش میں جتنی مرضی پرچار کرتے رہے، یہاں پہ جتنے پاکستان میں لوگ ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ تو لوگ خواندہ بھی نہیں ہے. ایک بڑی آبادی ہماری جو ہے وہ خواندہ ہی نہیں ہے. تو غیر خواندہ لوگوں کے سامنے آپ انگلش میں بک بک کرتے رہیں گے، انہیں آپ کی کیا سمجھ آئے گی؟ اگر ملک کو سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے، سیدھے رستے پہ چلانا ہے، اپنی زبان اور اپنے کلچر پہ فخر کریں گے تو یہ ملک آگے جائے گا. اور اگر اسی طرح ہم ہر وقت انگلش کے لحاظ سے لوگوں کی درجہ بندی کرتے رہیں گے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں ہونے لگا. جو غلامی سوچ کے لوگ ہوں گے وہ آگے جاتے جائیں گے، اور جو ملک کے سادہ لو انسان ہیں وہ تو پیچھے رہ جائیں گے. ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو چائنیز ماڈل آپ ہر جگہ اپنانے کی بات کرتے ہیں، چائنیز ماڈل اپنائیں. دیکھیں ہر کسی کو چیز اسی کی زبان میں سمجھ آتی ہے. مثال دوں گا، بہت بڑی مثال دوں گا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو عربی میں اتارا تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ آ سکے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عرب قوم کے پاس تھے. اس وقت انہوں نے جو تبلیغ کی تھی ابتدائی طور پہ وہ عرب قوم کے لیے کی تھی. تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہی اللہ میاں نے نازل کیا تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکے. اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی وہ تو عبرانی زبانوں میں بھی آتی رہی ہیں، لیکن جب عربیوں کے لیے کتاب آئی تو وہ عربی زبان میں آئی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن مجید صرف عربیوں کے لیے ہے. بعد میں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو پوری دنیا میں جگہ جگہ پھیل گئے ہیں. تو آپ دیکھیں ہر جگہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، چل رہا ہے. لوگ انگلش میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں، فرنچ میں کر رہے ہیں، چائنیز میں کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں، ہندی میں کر رہے ہیں. ہر جگہ اس کا ترجمہ چل رہا ہے اور ہر کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. تو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی ہی زبان میں سمجھ آتی ہے. قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھتے ہیں. تو بس اتنی سی گزارش ہے، اپنے کلچر کو، اپنی زبان کو اور اپنی قوم کو، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اس پہ فخر کریں، اس سے جان نہ چھڑائیں. وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنا کلچر چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور ہماری قوم انشاءاللہ ان میں سے نہیں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھے گا. تحقیق ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.